नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत के रवैये के खिलाफ 10 अक्टूबर को तेलंगाना बंद, कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी कायदीन के इजलास में ऐलान। नामजद ओहदों पर दशहरे तक तकर्रुरात, ज़िमनी इंतखाबात का इशारा, पार्टी अरकाने मुकर्रना के साथ केसीआर का इजलास। हमेला खवातीन बीपीएल कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में जजगी करवा सकती हैं, रियासती हुकूमत के अहकाम। जम्मू कश्मीर असेंबली में रुकने असेंबली पर बीजेपी अरकान का हमला काबिले मजम्मत, सख्त कार्रवाई के लिए बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। बंजारा हिल्स में राहगीरों पर नशे में धुत एक शख्स का हमला, 1 हलाक 3 जख्मी। और कॉल सेंटर के जरिए बैनुल अक़वामी धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब, 14 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए हिदायत दी है कि सरकारी दवाखानों में जजगी के लिए रुजू होने वाली खवातीन के इलाज पर फौरी तवज्जो दी जाए। अहकाम में बताया गया कि इससे पहले हामिला खवातीन को बीपीएल कार्ड पेश करना पड़ता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई भी हामिला खातून बगैर कार्ड के किसी भी सरकारी दवाखाने में अपनी जजगी करवा सकती हैं। महकमा सेहत ने अहकाम जारी करते हुए 12 डायलिसिस यूनिट किंग कोठी हॉस्पिटल में रखने के लिए महावीर जैन फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए 2338 स्क्वायर फीट अराजी भी मख्तस की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दशहरे तक नामजद ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। पार्टी दफ्तर में अरकाने मुकर्रना का इजलास मुनक्किद किया गया था। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी में जूनियर और सीनियर कायदीन के फ़र्क को ख़त्म करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करना चाहिए। उन्होंने इशारा दिया कि बहुत जल्द ज़िमनी इंतखाबात का सामना करना है, लिहाजा हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक लेकर जाएं, ख़ास तौर पर आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करें। वज़ीर आला ने बताया कि वरंगल ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि वरंगल में 37% अवाम और नारायणखेड़ में 52% हुकूमत के हक़ में हैं। वज़ीर आला ने अरकाने मुकर्रना को हिदायत दी कि वो अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का भी जवाब दें। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द रियासती सतह पर पार्टी की ज़िले कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। रियासती सतह की कमेटी में तमाम अजला को नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटियां और मार्केट्स कमेटियों पर जल्द से जल्द तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि 12 कॉरपोरेशन पर दशहरा त्यौहार तक तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में आज़ाद रुकन असेंबली इंजीनियर रशीद पर बीजेपी अरकान असेंबली के हमले की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इंजीनियर रशीद ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीफ पाबंदी पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है और रुकन असेंबली ने खाना बाहर से पकवा कर मंगवाया था। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया है कि बीजेपी कश्मीर की हुकूमत में शामिल है, जबकि पीडीपी इस मामले पर क्या कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इंजीनियर रशीद पर हमला करने वाले बीजेपी अरकान असेंबली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
کشمیر کی ایوان اسمبلی میں وہاں کے رکن اسمبلی کو جو مارا پیٹا گیا، ان کی جان لینے کی جو کوشش کی گئی، وہ قابل مذمت ہے، اور میری نظر میں انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے بیف بین کے اوپر سٹے دیا، وہ باہر سے کھانا پکوا کر لے کر آئے، اور فلور آف دا ہاؤس میں ایک ایم ایل اے کو ان کی جان لینے کی کوشش کرنا، یہ کون سی گورننس ہو رہی ہے وہاں پر؟ بی جے پی وہاں پر پاور میں ہے، ڈپٹی سی ایم ہے، کیا کر رہے ہیں پی ڈی پی والے کہ آپ ایک ممبر آف دا اسمبلی کو تحفظ پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر سکتے اسمبلی میں؟ ایسا کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ اور یہ کہاں کی غنڈہ گردی ہے؟ اور کیا میسیج دے رہے ہم لوگ ویلی میں؟ کیا میسیج دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کشمیر میں امن کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں اپنی طرف سے اس کا آؤٹ رائٹ کنڈیم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہاں کی اسمبلی اور وہاں کی گورنمنٹ ان خاطی بی جے پی کے ایم ایل ایز کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے گی۔ یہ ان پارلیمنٹری بیہیویئر بھی بولنا انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا، اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے جو اسمبلی کے رولز وہاں پر پریویلنٹ ہے، اور انجینئر صاحب کو پورا تحفظ فراہم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت بالکل غلط ہے، یہ کنڈیمنیبل ہے۔ تلنگانہ کی اپوزیشن جماعتوں نے 10 اکتوبر کو تلنگانہ بند منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمبلی کے احاطے میں کانگریس، تلگو دیشم اور بی جے پی قائدین کا اجلاس منعقد ہوا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مسائل پر سنجیدہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقساط میں قرض معافی سے بینکنگ نظام غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، اس کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تلگو دیشم کے ایل رمنا نے کہا کہ اسمبلی کو ٹی آر ایس بھون میں تبدیل کر دیا گیا ہے، زرعی شعبہ بحران سے دوچار ہے۔ بی جے پی کے سی رام چندر ریڈی نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کو خاطر میں نہیں لا رہی ہے، قرض معافی کے لیے جو رقم جاری کی گئی وہ سود میں ہی ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کو 3 دن پہلے ہی ختم کرنا غیر جمہوری عمل ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان شرون نے کہا کہ تلنگانہ اسمبلی کی کارروائی دیکھ کر انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرون نے کہا کہ اپوزیشن کو باہر کرتے ہوئے بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا اور اسمبلی کے اقدار کو پامال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان کی اسمبلی سے معطلی کے باوجود بھی ہریش راؤ کا اجلاس کو بہترین قرار دینا مضحکہ خیز ہے۔ شرون نے کہا کہ مشن کاکتیہ پر ہریش راؤ نے جو بیان دیا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کتنی جھیلوں میں پانی آیا ہے اور کتنی جھیلوں سے پانی سیراب کیا گیا ہے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کو سابقہ حکومتوں کا راگ الاپنا بند کرنا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سابقہ حکومت نے کسانوں کی خودکشی کے لیے ذمہ دار ہے تو پھر تلنگانہ کو دولت مند ریاست بنائے رکھنے کا صحرا کس کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صرف دولت مند ریاست کے نشے میں سرشار ہے، اس لیے گزشتہ سال خشک سالی سے متاثرہ منڈلوں کا اعلان نہیں کیا گیا اور کسانوں کے قرض جات پر نظر ثانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوراً کسانوں کو راحت دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تلنگانہ کونسل میں اپوزیشن کے لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت راہ فرار اختیار کر چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت کو دراصل عوامی مسائل اور کسانوں کی خودکشی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف دستوری مسئلے سے بچنے کے لیے اسمبلی اجلاس طلب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کو وقت سے پہلے ختم کرنا جمہوریت کا خون ہے۔ کانگریس رکن کونسل نے کہا کہ اپوزیشن کو باہر کرنے کے باوجود حکومت اپنا ڈھول بجانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت یو ٹرن حکومت بن چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ ہر معاملے میں حکومت یو ٹرن لے رہی ہے، حکومت کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ GHMC حدود میں 6,39,000 ووٹرز کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی نوٹس جاری کی گئی ہے۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ GHMC کے کمشنر سومیش کمار TRS کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی سیاسی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے TRS اقتدار کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی بی گوڑ نے کہا ہے کہ TRS حکومت اسمبلی اور باہر اپوزیشن کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی گوڑ نے کہا کہ جھوٹے مقدمے درج کرتے ہوئے انہیں سیاسی طور پر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بی گوڑ نے کہا کہ اگر ان پر لگائے گئے الزامات ثابت ہوئے تو وہ یادگیری مندر کے پاس پھانسی لے لیں گے۔ اس موقع پر پارٹی ترجمان اے دیاکر نے کہا کہ نمستے تلنگانہ اخبار گمستے تلنگانہ بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سیاسی آزادی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ سٹی کانگریس کے صدر ڈی ناگیندر نے کہا ہے کہ GHMC کے جن ووٹرز کے نام فہرست رائے دہندگان سے حذف کیے گئے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور پولنگ مراکز پر ان ناموں کی فہرست چسپاں کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اقتدار کا بیجا استعمال کرتے ہوئے رائے دہندوں کے ناموں کو حذف کر رہی ہے۔ ناگیندر نے بتایا کہ 10 اکتوبر کو اعلان کیے گئے بند کے موقع پر چار مینار تا سکندرآباد ریلی نکالی جائے گی۔ دوسری طرف تلنگانہ PCC کے صدر اتم کمار ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کسانوں کو اضافی ایکس گریشیا کی رقم اکتوبر کے آخر تک ادا کر دی جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے مطالبے کو نظر انداز کر رہی ہے، اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے 10 اکتوبر کو کسانوں کی قرض معافی، کسانوں کو مختلف اجناس پر بونس دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بند منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بند کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ وائسار کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پی سرینیواس نے کہا کہ تلنگانہ حکومت پر سے کسانوں کو بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو بھروسہ دلانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ایوان اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کو باہر کر کے جمہوریت کا خون کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی وعدے کے مطابق 1 لاکھ قرض معافی پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر کبھی خودکشی نہیں ہوئی۔ پی سرینیواس نے کہا کہ جل یگنم کے تحت شروع کیے گئے آبپاشی پروجیکٹس کو بھی حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ سنت نگر اسمبلی حلقے میں فہرست رائے دہندگان سے ناموں کے اخراج کے مسئلے پر GHMC سرکل دفتر میں ایڈیشنل CEO انوپ سنگھ کی قیادت میں کل جماعتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ششی دھر ریڈی نے بتایا کہ حکومت ایک سازش کے تحت یہ کارروائی کر رہی ہے۔ اب تک 25,000 ووٹرز کے نام حذف کیے جا چکے ہیں۔ مزید 1,09,000 ووٹرز کو نوٹس دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں حکومت کو تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مستحق ووٹرز کو فہرست رائے دہندگان میں شامل کرنا چاہیے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پتھر گٹی ڈویژن کے علاقے چمبیلی کا منڈوا کا دورہ کرتے ہوئے آلودہ پانی کے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ علاقے میں آلودہ پینے کا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ بلا رکاوٹ کام جاری رکھتے ہوئے جلد سے جلد مسئلے کی یکسوئی کرے۔ مقامی افراد کو جب معمولی پریشر کے ساتھ پینے کے پانی سربراہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ محسن بلالہ کے علاوہ محکمہ آبرسانی کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ حلقے کے بلدی ڈویژن پتھر گٹی علاقے میں آج چمیلی منڈوے کے پاس واٹر ورکس کے انجینئرز کے ساتھ دورہ کیا گیا اور یہاں پر میلا پانی آنے کی شکایت ہے۔ اس گلی کے لوگ ایک عرصے دراز سے یہ شکایت کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف بھی ہے اس سے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر سابق کارپوریٹر محسن بلالہ صاحب اور یہاں کے انجینئرز میں مل کے دورہ کیے۔ ابتدائی مجلس کے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کو جاری رکھتے ہوئے پولیوشن کی شکایت کو دور کرنا پہلا مقصد ہے، اس کے بعد پھر کنیکشن دے کے
इनको पानी पहुंचाना, ताकि हर घर में पहले जैसा पानी आता था वैसी पानी आना। इसके लिए इंजीनियर साहब को बताया गया, उन्होंने भी यहाँ पे गुत्तेदार को हिदायत दी है। हमको तवक्को है कि जल्द से जल्द ये काम की तकमील होंगी। जैसे ही त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है, शहर पसंदों की तरफ से अमन की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है। मल्लेपल्ली IITI में भी ऐसा ही एक वाक़या जुमेरात को पेश आया, जिसको मुकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद अफराद की तरफ से मूर्ति को मुस्तकिल तौर पर नस्ब करने की कोशिश की जा रही थी कि फौरी मुकामी अफराद ने IITI के प्रिंसिपल और जिम्मेदारों को इसकी शिकायत की, जिसके बाद प्रिंसिपल IITI ने पुलिस को तलब करते हुए इस कोशिश को नाकाम बना दिया। मिशन इंद्राधनुष गवर्नमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से नूर खां बाजार के इलाके में मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सिटी कैंप में साबिक रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मेडिकल अहदेदारों ने शिरकत की। बंजारा हिल्स के इलाके NBT नगर में चारशंबे की रात नशे की हालत में एक शख्स ने 4 अफराद पर तेज धारी वाले हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में जानी मियां उर्फ बबलू नामी शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फसलांसर के साकिन ऑटो ड्राइवर अरबाज ने नशे की हालत में NBT नगर के पास अचानक राहगीरों पर हमला कर दिया। अरबाज के हमले में जानी मियां की मौत वाक़ हो गई, जबकि महेश, जगन और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। साउथ जोन पुलिस ने कॉल सेंटर के जरिए बैनुल-अक़वामी धोखाधड़ी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को गंगानगर नाले के पास रेन बाजार पुलिस की तलाशी मुहिम जारी थी कि इस दौरान सब इंस्पेक्टर गोविंद स्वामी ने 2 मुश्तबा अफराद को रोककर उनसे तफ्तीश की तो उन्होंने अपना नाम बेन हैपकिंस और जेसन स्मिथ बताया। पुलिस ने उनकी शिनाख्त के लिए उनके पास मौजूद दस्तावेजात की जांच की तो पता चला कि उनमें से एक टोली चौकी का साकिन बासित अली है, जो खुद को बेन हैपकिंस जाहिर कर रहा था। सब इंस्पेक्टर ने उसके पास से मौजूद लैपटॉप का जायजा लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपने दोस्त परवेज के साथ मिलकर अमेरिका में मुकीम शहरियों को लोन के नाम पर धोखा दिया करता है। बासित ने बताया कि रिन बाजार में परवेज की कामगाह से वो शाम 7:30 बजे से सुबह 5 बजे के दौरान अमेरिका में मुकीम शहरियों को टेलीफोन किया करते हैं। दौरान तफ्तीश पता चला कि परवेज और बासित ने बरतानिया के शहरियों को भी धोखा दिया था। पुलिस के मुताबिक रेन बाजार, टोली चौकी और पंजागुट्टे के इलाकों में मुख्तलिफ नामों से इस तरह के कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे और इसके जरिए ज़रूरतमंद अफराद को मुख्तलिफ तरह की लालच देकर धोखा दिया जा रहा था। बासित नोमान नामी शख्स के साथ मिलकर कर्ज हासिल करने वाले अफराद का डाटा हासिल करते हुए उन्हें धोखा दे रहा था। पुलिस ने रैकेट के दीगर अरकान नौशाद, खादर, आसिफ, वसीम, सऊद, खयूम, जुनैद, अब्दुल्ला, इम्तियाज, सलमान और रवि तेजा को भी गिरफ्तार किया है। इस टोली के दीगर 4 अरकान ईशांत फाटक, अलीम, मुबीन और राहुल बजाज मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वो कर्जों के लालच में ना आएं और ना ही ईमेल और सेलफोन पर आने वाले मैसेजेस पर जवाब दें और किसी के अकाउंट में पैसे भी जमा न कराएं। एक कॉल सेंटर बेस्ड इंटरनेशनल चीटिंग रैकेट को बस्ट किया है। इसमें हैदराबाद सिटी के कुछ यूथ अपना कॉल सेंटर से एस्टैब्लिश करके जो अमेरिका में हैं और यूके में हैं। वनस्थलीपुरम में 2 ATM मशीनों को तोड़कर चोरी की नाकाम कोशिश की गई है। चोरों ने चारशंबे की रात गए साउथ इंडिया बैंक और SBI बैंक के ATM मशीनों को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग जीप की आवाज़ सुनकर सारे फरार हो गए।
ATM سینٹرز میں لگے CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس سارقوں کی تلاش کر رہی ہے۔ بتایا گیا کہ مذکورہ ATM سینٹرز کے پاس سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں تھے، اس کی وجہ سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت کے رویے کے خلاف 10 اکتوبر کو تلنگانہ بند، کانگریس، تلگو دیشم اور BJP قائدین کے اجلاس میں اعلان۔ نامزد عہدوں پر دسہرے تک تقررات، ضمنی انتخابات کا اشارہ، پارٹی ارکان مقننہ کے ساتھ KCR کا اجلاس۔ حاملہ خواتین BPL کارڈ کے بغیر سرکاری دواخانوں میں زچگی کروا سکتی ہیں، ریاستی حکومت کے احکام۔ جموں کشمیر اسمبلی میں رکن اسمبلی پر BJP ارکان کا حملہ، قابل مذمت، سخت کارروائی کے لیے بیرسٹر اویسی کا مطالبہ۔ بنجارہ ہلز میں راہگیروں پر نشے میں دھت ایک شخص کا حملہ، 1 ہلاک 3 زخمی۔ اور کال سینٹر کے ذریعے بین الاقوامی دھوکہ دہی کا ریکٹ بے نقاب، 14 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔